اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور بھی ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ کچھ، من الخوف خوف، والجوع اور بھوک، ونقص اور نقصان، من الاموال مال کی، والانفس اور جان کی، والثمرات اور پھلوں کی، وبشر الصابرین اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ ہم کچھ خوف اور بھوک اور مال اور جان اور ثمرات کی کمی سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے۔ سب سے پہلا لفظ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، بے شک ہم تمہیں کسی قدر کچھ آزمائیں گے، آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ سوال نمبر 1، وہ کون سی آزمائش ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہے، اور وہ کون سی آزمائش ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے عذاب بن کر آتا ہے؟ جب یہ سوال کسی بزرگ کے سامنے رکھا گیا تو اس نے خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا اگر اس آزمائش کے بعد انسان اللہ کے قریب پہنچ گیا ہے، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو گیا ہے، تقوی اور متقی انسان بن گیا ہے، تو وہ یوں سمجھیں وہ آزمائش اللہ کی طرف سے رحمت بن کر اس پر نازل ہوئی ہے۔ اگر وہ آزمائش آنے کے بعد وہ انسان اللہ سے دور ہو گیا ہے تو وہ یقیناً یہ بات سمجھ لے کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے عذاب بن کر نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے جتنے امتحان ہیں وہ سب کے سب رحمت بنا کر نازل فرمائے۔ دوسرا اس پر سوال یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ہم تمہیں کچھ آزمائیں گے، تو اس پر یعنی کچھ امتحانات ہوں گے، جیسے یہاں پہ لفظ ہے خوف کے ذریعے آزماؤں گا، مال کی کمی کے ذریعے آزماؤں گا، ثمرات کی کمی کے ذریعے آزماؤں گا، جانوں کے نقصان دے کر میں تمہیں آزماؤں گا۔ تو اصل میں انسان کا اللہ کے نزدیک ایک مرتبہ لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ مرتبہ وہ دو طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے ہاں جو انسان کا مرتبہ یا درجہ لکھ دیا گیا ہے تو وہ انسان نیک اعمال کے ذریعے وہ حاصل کرتا ہے۔ اگر وہ نیک اعمال نہیں کرتا تو دوسرا اس کا اینگل، زاویہ، سمت، جہت یہ ہے کہ اللہ اسے امتحان میں مبتلا کرتا ہے، آزمائش اس پر ڈالتا ہے۔ اگر وہ اس آزمائش پر پورا اترتا ہے، جیسے مثال کے طور پر جیسے اس آیت میں ہے کہ میں پھلوں کی کمی دے دوں گا، خدا نخواستہ فصل تباہ ہو گئی، فصل کی کمی آ گئی، باغ ختم ہو گیا، تو انسان نے صبر کیا، اس صبر کے نتیجے میں اس انسان کا جو اللہ کے ہاں مرتبہ ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ان لفظوں کی طرف۔ خوف سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں خوف سے مراد دشمن کا خوف ہے، جو سے مراد قحط سالی ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جانوں کی کمی، مالوں کی کمی اور ثمرات کی کمی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد مال کا ہلاک ہو جانا ہے۔ جانوں کی کمی سے مراد بندے مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، یا مرض میں مبتلا ہو جائیں گے، یا وبا میں مبتلا ہو جائیں گے، یا اس سے مراد تفسیر مظہری والا فرماتا ہے بڑھاپا ہے۔ پھلوں کی کمی یہ ہے کہ کوئی آفت آ جائے جیسے پھل جاتے رہیں یا کم ہو جائیں۔ ایک اور قول بھی ان الفاظ کے بارے میں موجود ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خوف سے مراد اللہ عز و جل کا خوف ہے، بھوک سے مراد رمضان کے روزے ہیں، مالوں کی کمی سے مراد زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنا ہے، جانوں کا نقصان امراض ہیں،
और फलों की कमी औलाद का मर जाना है। अब मैं इसके ऊपर अगर कोई आदमी सब्र करता है तो उसमें हदीस के अल्फाज कुछ यूं है। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जब भी कांटा चुभता है या उससे भी कोई कम तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह ताला उसका एक दर्जा बुलंद करता है और उसका एक गुनाह मिटा देता है। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन को जब भी कोई थकावट या जिस्मानी दर्द लाहिक होता है या कोई गम पेश आता है या कोई बीमारी लगती है या किसी चीज का अंदेशा और खौफ दामन गिर हो जाता है तो अल्लाह ताला उससे उसके गुनाहों को मिटा देता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, इंसान के दर्जात की तरक्की दो तरह से होती है, या तो वो नेक आमाल के जरिए दर्जात तरक्की के जीने चढ़ता है या फिर सब्र करके वो इन दर्जात को हासिल करता है जब अल्लाह उन पर इम्तिहान डालता है। और यही बात आखिरी इस आयत के अल्फाज बता रहे हैं, वबश्शिरिस स्वाबिरीन, और आप खुशखबरी सुना दीजिए सब्र करने वालों को।